استخدوس، برمی بوٹی، بادرنج بوٹا، یہ ساری چیزیں 2 تولہ، فلفل سیاہ 1 تولہ، ان کو صفوف کر لیں۔ اور اب آپ کی مرضی ہے کہ پانی کی مدد سے یا شہد کی مدد سے یا کسی گوند کی مدد سے، بہتر یہ ہے کہ شہد کی مدد سے اس کو اچھی طرح کرل کریں، صفوف کو اتنا کرل کریں کہ اس کے صفوف میں لزوجت پیدا ہو جائے۔ لزوجت جانتے ہیں نا، چپچپاہٹ آ جائے، لیس پیدا ہو جائے۔ جب آپ مسلسل کرتے رہیں گے اس کو ذرا زوردار ہاتھوں سے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے اس کی بڑی خوبصورت گولی بننے کے قریب یہ عوام تیار ہو چکے ہیں۔ اب اس کی خودی گولیاں بنا لیں، اور یہ گولی صبح شام، شدت برف میں صبح دوپہر شام 1 یا 2 بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ، اور پھر یہی گولیاں رات کو سوتے وقت 2 گولیاں یا 1 گولی نیم گرم پانی کے ساتھ دیں۔ اس علاج کا پہلا حصہ یہ ہے، اور دوسرا حصہ خمیرہ گاؤزبان جدوار اود سلیپ والا۔ خمیرہ گاؤزبان جدوار اود سلیپ والا خود بنائیں تو زیادہ بہتر ہے، کسی بھی کمپنی کا جس پہ آپ کو اعتماد ہے اور وہ بہتر وہ لے لیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ خمیرہ جات جتنے بھی ہیں، یعنی مفرحات جو ہیں، یاد رکھیے گا، ایک اصول کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، مفرحات کا استعمال ہمیشہ دن ڈھلنے کے قریب کیا کرے۔ یہ جو ہے نا ادویات کے اوقات، طریقہ استعمال میں ان کا یہ کہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ قدیم اطباء کرام کو، قدیم کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادویات کے لیے، اطریفل کے لیے رات کا وقت کیوں مختص کیا گیا، جوارش کے لیے کھانے کے بعد کا وقت کیوں مختص کیا گیا، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح تمام۔ تو خمیرہ جات، مفرحات، ان کا استعمال یاد رکھیے گا دن ڈھلنے کے قریب، یعنی نماز، میں نے یہ طریقہ رکھا ہوا کہ نماز عصر کے بعد 1 چمچ، یا پھر صبح فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد مرض کی شدت کے مطابق 1 چمچ اس کی حب سرائی صبح دوپہر شام، اور خمیرہ گاؤزبان جدوار السلی والا صبح شام۔ رات کو سوتے وقت اطریفل استخدوس خالص صحیح بنی ہوئی ہو کہ اس کے صفوف کو بنانے کے بعد آپ نے روغن پاداب میں چرب کیا۔ یاد رکھیے گا، جتنی بھی کمپنیاں بناتی ہیں روغن بادام میں چرب شاید ہی کوئی کرتا ہو، تکلفات اور محنت سے لوگ بچتے ہیں۔ اکثر اطباء کرام بھی روغن بادام میں چرب نہیں کرتے۔ روغن بادام میں چرب کیے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اطریف الاستخدوس کا رزلٹ صحیح معنوں میں آپ وصول کر سکیں۔ تو خود بنائیں، الحمدللہ خود بنائی ہوئی ہے۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ۔ اطریفات جتنی بھی ہیں اطباء اکرام نے قدیم سے ان کا استعمال رات کو ہی رکھا ہے سونے سے پہلے۔ اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، کسی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ، 2 دن کے وقفے سے یا 3 دن کے وقفے سے 2 دفعہ تو لازمی کرنا چاہیے۔ حب ایارج فقرہ خود بنا لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں بنا سکتے کسی بھی کمپنی کا لے لیں۔ حب ایارج فقرہ رات کو پچھلے پہر فجر سے کچھ دیر پہلے، یہ ایک شرط ہے بڑی اس کی، فجر سے کچھ دیر پہلے، یعنی سحری کے وقت جب آپ روزے کی سحری کھاتے ہیں، 5 سے 6 گولیاں، 4 5 6، یعنی جتنی بھی آپ مرض کی شدت ہے اس کے مطابق، مریض کی عمر اور اس کے مزاج اور قوت کے مطابق 5 6 گولیاں 2 دن یا 3 دن کے بعد بوقت سحر لازمی دے دیا کریں حب ایارج فقرہ۔ یہ چند دن دیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ مرگی کا وہ مرض، سرا کا وہ مرض جس کے لیے بڑے بڑے معالج اور بڑے بڑے طبیب عاجز بھی بس نظر آتے ہیں، وہ مریض بھی آپ کو دعائیں دے گا، اور پھر آپ اس فقیر کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت مہربانی،
آپ نے اس نکمے کی چند گزارشات سماعت فرمائی ہیں. آپ کی سماعتوں کا بھی شکریہ، آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ. تو آج کی تقریب کے سیشن کا ہم یہاں اختتام کر رہے ہیں.